ضلع سنگاریڈی کے ظہیرآباد میں ڈسٹریبیوشن اسناد سلائی مرکز صفا بیت المال برانچ ظہیرآباد کے زیر اہتمام فیاض نگر میں فری ٹیلرنگ سینٹر کا انعقاد کیا گیا، جس میں 105 خواتین میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ راشدی اور مہمان علماء مولانا محفوظ الرحمان صاحب اور مولانا نذیر احمد صاحب راشدی نے کہا کہ اس دور میں خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور خاندان کو متحد رکھنا۔ صفا بیت المال ظہیرآباد برانچ کے عہدیداران مولانا عتیق احمد قاسمی، مفتی نذیر احمد حسامی محمد اور ماجد بھائی نے خواتین سے درخواست کی کہ وہ سلائی سینٹر سے استفادہ کریں اور انہیں شہر میں مذہبی تعلیم کے لیے صفا کے ذریعہ چلائے جانے والے مختلف خواتین کے مراکز میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ اب تک 1000 سے زائد خواتین صفا فری ٹیلرنگ سینٹر سے سلائی سیکھ چکی ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر چکی ہیں۔ اس موقع پر وسیم بھائی، محمد عرفان حافظ، محمد عثمان حافظ، محمد سراج، محمد شکیل، محمد احمد حافظ، مزمل، محمد فصیح بھائی اور محمد اکرم بھائی بھی موجود تھے۔ آپ کی کارکردگی اور آپ تمام کے ذوق کو بتا رہے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے سنبھالا ہے، صلاحیت پیدا کی ہے۔ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا اور کمال حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ صرف سیلیں آپ کپڑے مختلف ڈیزائنز کے، لیکن اگر اس میں آپ نے کمال حاصل نہیں کیا تو مال نہیں پا سکتے۔ مال کمال سے ملتا ہے، مال کمال سے ملتا ہے۔ آپ اس فن میں کمال پیدا کریں، اتنا دماغ لگا کر توجہ کے ساتھ نئی چیز سوچ کر آپ اس میدان میں اتریں تو آپ مال بھی کما سکتی ہیں، کمال بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ بہت خوشحالی بات ہے مولانا عتیق الرحمان صاحب، ان کے عتیق احمد قاسمی صاحب اور ان کے آبان و انصار کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ، تسلسل کے ساتھ کئی سنتس الحمدللہ یہاں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہمارے درمیان اتر پردیش سے تشریف لائی شخصیت مولانا محفوظ الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، پیغام دیا اور آپ کو اس ذمہ داری کا یہ احساس دلایا کہ آپ کے گودوں میں پلنے والی جو اولاد ہے ان کو انسان بنانے کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ ماں کی نقل کرتا ہے۔ ماں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹا ہے، لیکن اگر آپ برقع اوڑھتی ہے تو بچہ بھی اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سال لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچہ بھی جو ہے چھوٹا بیڑا لے کر روٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فطرت میں بچے کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ وہ کچھ سیکھے، اور سیکھے تو کس سے سیکھے؟ وہ اپنے گھر میں جو ماں ہوتی ہے اسی تو سیکھتا ہے، اسی سے سیکھتا ہے۔ ابا جان کی صورت تو بہت کم دیکھتا ہے بچہ، ماں کی صورت زیادہ دیکھتا ہے۔ آپ بچے کے لیے قیمتی ہیں۔ ابا جان کو کمانے سے فرصت نہیں ہے، باہر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے، ابا جان کو دوست و احباب سے فرصت نہیں ہے، وہ گھر میں کم رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ رہتے ہیں گھر میں، اور شوہر کا گھر میں زیادہ رہنے میں بیوی کا کردار زیادہ ہوگا۔ آپ اپنے اندر اتنی اچھا رویہ اختیار کریں کہ وہ گھر سے باہر جانے کی فکر نہ کریں، سوائے ڈیوٹی کے اور کوئی دوسرے کام کے، اچھے کام کے، سوشل ایکٹیویٹیز کے۔ بہرحال بچے کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، وہ ماں کو دیکھ کر کام کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے وہی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو اب ایک اچھا انسان بنائیں،
اگر آپ بچے کے سامنے بچے کی دادی کی غیبت کرتی ہیں، بچے کی دادی کو کنڈم کرتی ہیں، ساس کو، ہمارے ہندوستان میں ساس بہو تو سمجھ گئے نا کیسا رہتا رشتہ، بہت اچھا اور پیارا اور اچھا رہتا نا. ساس بولے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ایک بھوت کے جیسا بنا کے رکھے. ساس کا لفظ آتے ہی، بہو کا لفظ آتے ہی ہمارے پاس ایک عجیب قسم کا امیج بنا کے تصویر بنا دیتے، فوٹو کھینچ دل میں اور دماغ میں ساس اور بہو کی الگ الگ فوٹوز ہیں جو ہم بنا کے رکھے. یہ سیریل سے بھی ہوا اس کا، پاکستان کی ہندوستان کی جو سیریلز آئے نا جس میں ساس بہو کے کردار والی باتیں آئے، اس سے بھی جھگڑے ہوئے ساس بہو میں. پہلے ہی بہو آنے سے پہلے سوچ کے آتی میں ساس کی بات جا رہی ہوں، میں ساس کے بارے ڈینجر کے بات جا رہا ہوں. جیسے ٹرانسفارمر میں ہاتھ لگائے تو کرنٹ مارتا، جھٹکا دے دیتا، ختم کر دیتا. یہ ذہن لے کر آتی بہو ساس کے بعد، اسی لیے جھگڑے ہوتے. اور ساس بھی جو ہے بہو کو لانے تک، شادی ہونے تک، نکاح ہونے تک بہو کو خوب تعریف کرتی اچھی. جیسے ہی شادی کر کے آتی اس کو بہو سمجھتی، ایک الگ بہو بولے تو کوئی سانپ، کوئی بچھو ایسا سمجھتی. یہ سب دلوں سے نکال دینا. ہم انسان ہیں، جانور تھوڑی ہیں، ہم سانپ اور بچھو نہیں ہیں. ہم کو ہمارے رب ذوالجلال نے انسان بنایا ہے، ہم انسان بنے. ایک عورت بولی تھی کہ میں جب بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی، میں جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اچھی نہیں تھی. ایسا ہوتا نا، خود اچھے نہیں رہے تو یہ ہوتا قصہ. ہم اگر پہلے ہی سے اچھے بن جائیں، جیسے ہی سسرال مل جائے ساس کو اپنی ماں سمجھیں، ماں کا پیار دیں، ماں کے ساتھ ہم جیسے ہمدردی کرتے ہیں ویسے ہی ہمدردی ساس کے ساتھ کریں، تو پھر ساس آپ کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرے. اگر آپ اپنے شوہر سے اس کی ماں کی غیبت کرتی ہیں تنہائی میں، تمہارے اماں ایسا بولے، تمہارے اماں ایسا بولے، یہ مت بولو میری امی بولے، بولو وہ میری امی ہے. اب آنے کے بعد یہاں میری امی ہو گئی، یہ میری امی ایسا بولے، اب میری امی ایسا بولے تو ان کے خلاف نہیں بول سکتے، اچھا ہی بول سکتے. اپنی ساس کو اپنی ماں بناؤ اور اپنی بہو کو اپنی بیٹی بناؤ، اس سے رشتے جوڑتے ہیں. یاد رکھیں یہاں پوری خواتین ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہیں، ان میں سے کتنی مائیں ہوں گی، کتنی بہو ہوں گی ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی بہو ہے یا کوئی نہ کوئی ساس ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ جو خاندان ہے ہمارے پاس، ہمارے ملک میں خاندان کا لحاظ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ امریکہ میں جائیں گے وہاں پر یہ خاندان، یہ خاندان، یہ رشتے داری سب نہیں رہتی، اتنا لحاظ نہیں ہے. بیٹا 15 سال کا 16 سال کا انہیں بھاگ جاتا ہے کہیں، بیٹی 15 سال میں انہیں کہا کے چلی جاتی، ہائے ہلو کرتے. 15-20 دن کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی راستے میں مل گئے، بیٹی مل کے ہائے ہلو ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، بس ادھر. یہ کوئی زندگی ہے؟ جانوروں کی جیسی زندگی ہے وہ، جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے. ہم ہندوستان میں جو رہ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا سکھ ہوں، سب کے ساتھ ایک خاندان رکھتے ہیں. ہم لوگ خاندانوں کے ساتھ جیتے، ہم لوگ رشتے داری کے ساتھ جیتے. ہم لوگ ماموں آتے کبھی خوش ہوتے، ان کو بریانی کھلاتے، نانی آتے، کبھی دادی آتے، کبھی پھوپھو آتے، کبھی خالہ آتے، کبھی بہنی آتے، کبھی سالہ آتا، کبھی باور آتی، کبھی دیورانی آتی، کبھی جٹھانی آتی، کبھی دیور آتی. یہ سب ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہتے. وہاں کون ہے؟ امریکہ میں سالہ کہاں ہے، وہاں جیٹ کہاں ہے، پیٹ کہاں ہے، کچھ نہیں. سب پیٹ کھل جائے گا، پیٹ کے لیے جو کرنا بھی کرتے، جیٹ کے لیے نہیں. وہاں کچھ نہیں، رشتے داریاں نہیں رہتے اتنے زیادہ ہماری طرح. یہ جو رشتے داری ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ سہارا ہے رشتے داری. اس لیے رشتے داری کو نبھاؤ. اور میں کہتا ہوں رشتے مردوں سے نہیں جمتے. یہ جو رشتے داری ہوتی ہے نا، جس کو سب کو سمیٹ کے رکھتے، گھر کی عورت رکھتی ہے. گھر کا مرد رشتے داری کو نبھا نہیں سکتا جتنا عورت نبھا سکتی ہے. آپ لوگ رشتوں کو نبھاؤ، رشتے داروں کو، رشتے داری کو مضبوط کرو. اور رشتے داری 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک رشتے داری دبیالی، یعنی ابا کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہو،
दादा, दैवा, चाचा, फूफी वगैरह। इधर कहीं ननियाली होती है, दो रिश्ते, अम्मा की तरफ से रिश्तेदारी होती है, वो ननियाली रिश्तेदारी होती है। मामू आ जाते हैं, खाला आती है, नानी आती है, वगैरह वगैरह। ये ददियाली और ननियाली, ये दो रिश्ते जो है, दो पिलर है मजबूत हमारे खानदान के। फिर बड़े जब हो जाते हैं तो एक और रिश्ता जुड़ता, वो है ससुराली। ससुराली रिश्ते रहता, साला, बहन भी, फला फला फला, ये रिश्ते। ये तीनों किस्म के रिश्ते नसब और नसबों और सेहरा कहा गया है इसको। नसब में मियां माँ, ददिया, ननिया पूरे आ जाते हैं, सेहरा में ससुराली। कुरान मजीद में बताया गया ये रिश्तेदारी, इस रिश्तेदारी को आप लोग औरतें हैं और घर की औरत पूरी रिश्तेदारी को जमा के रखे रहते हैं, है ना। उन्होंने उनके पास से जाके जो है ना, जरा शक्कर खत्म हो गई दे दो, अरे लो मान लो, अरे बस क्या इतना नहीं और लो। उनके पास कढ़ाई नहीं थी, वो लोग कढ़ाई मंगाते थे। उनके पास चमचा नहीं चमचा, उनके पास दाल नहीं दाल मंगाते थे ना। आज से 25 साल पहले के लोगों को पूछो, अब कोई किसी को दे रहा नहीं, मिजाज खत्म हो गया। दरवाजे ऐसा बंद करके बैठे हैं, पुकारे तो भी आवाज नहीं जाना, है ना। एसी डालने के अंदर बैठे, हमारा एक दूसरे से मिलने का निजाम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे खतरा है। हमको अपने अपने महल्ले में, चाहे कहाँ जहां कहीं भी रहो, एक दूसरे से मिलते रहो। चेहरा देखकर मजहब मत देखो, चेहरा देखकर इंसान देखो, उसके पीछे इंसान छुपा है। हम पहले ऐसा नहीं देखना चाहिए हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, बल्कि ये देखो हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक मुल्क के रहने वाले हैं। हम पूरे एक हैं, एक बाप की औलाद हैं। हमारा तुम्हारे सबके बाप एक ही है, कौन? हजरत आदम। हम सबकी माँ एक है, हव्वा। हम सब उन्हीं से पैदा हुए। मोहब्बत को बांधो, पड़ोसियों के साथ मोहब्बत से रहो। छोटी छोटी चीज मांगी जाती तो दो ना, रहकर भी नहीं दे बोलते, है ना। मुलाकात करने का लगे, बाल बच्चा जाते हैं किसी से मुलाकात करने का लगे, हमें क्या बोलते हैं? अम्मी है क्या पूछे तो अम्मी अंदर से बोलते नहीं है, बोल नहीं है बोल। तो बच्चा भी क्या बोलता है कि अम्मी बोल रहे, अम्मी नहीं है बोलता। अम्मी नहीं है, अम्मी बोल रहे, अम्मी नहीं है। तो पूरा जो है झूठ का जो है बोल खुल जाता। इसीलिए कोई भी मिलने आए तो खुशी से मिलो। क्या हो जाता चंद बातें कर लेने से? ये मत देखो कौन आया है, मिलो, आओ बैठो, चाय पीना था। एक जमाने में चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे, अब नहीं है। अब मसला ये खाना खाने के वक्त में चाय पिला के भेजते उसको, ताकि उन्हें यहाँ भी नहीं खाना, भूख ऐसी मिट जाना उसकी, वहां घर को जाके नहीं खाना। तो बहरहाल आप लोग माशाल्लाह बहुत खुशी की, अच्छी तादाद में खवातीन आई हैं और माशाल्लाह ये पूरा निज़ाम है। आप लोग जो है जो सनद हासिल करने, सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, इसमें और महारत हासिल कर रहे हैं और अच्छी अमेरिकन कल्चर के पीछे पड़ गए, मलिक के पीछे पड़ गए हैं लोग। हम लोग कट करते यहाँ तक कट होने समझ में नहीं आ रही है। लिबास नहीं, इस्लामी लिबास बनाओ, अच्छा लिबास बनाओ, यहाँ तक का लिबास तुम फैशन बनाओ, उसमें अच्छे डिजाइन बनाओ, अच्छा इतना दिलकश हो के पहनने के लिबास हो, अच्छे डिजाइन बनाओ, हया वाले। हम हमारे मुल्क में सब अब तक भी हया के साथ रहे, हमारे पास सारे मज़ाहिब में हिंदुस्तान में हया नहीं, लेकिन आज जो है हम बदल रहे हैं। अमेरिकन कल्चर मॉडर्न हम बन जा रहे हैं, यानी मॉडर्न नहीं बन रहे, बेहया बन रहे हैं, अच्छे नहीं खराब बन रहे हैं, इंसान नहीं जानवर बन रहे हैं हम। इससे कि जानवर नंगा रहता है, हमारा कमाल है कि हम इंसान हैं, हम छुपे में रहते हैं, इसलिए हमारा कमाल है। अल्लाह ताला यहाँ की तमाम जिम्मेदारान की कोशिशों को कामयाब फरमाए। अब असलात की तकसीम होगी, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिर तो माजिद में जरा सारा कविता सानिया यास्मीन बेगम, सानिया यास्मीन। आपने सुल्तान अब्दुल खयाम, आपने सुल्तान
जेल में है ना, अस्पताल धो के उनको देते हैं सर्टिफिकेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा बैतुल माल शाख ज़हीराबाद मौलाना अतीक अहमद कासमी साहब की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मुख्तलिफ़ शोबाजात में खिदमत अंजाम दे रहा है और मरकज़ी सफ़ा बैतुल माल की रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीराबाद की सरज़मीन में मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ खिदमत, बेवाओं में वज़ाइफ का मसला है, मौसम गर्मा में पानी पिलाने का मसला है और रमज़ान राशन का मसला, ईद पैकेज वगैरह का मसला और ये टेलरिंग सेंटर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ हुआ है। अब तक 1000 से ज़ायद ख़वातीन ने ज़हीराबाद में मुख्तलिफ़ सेंटर्स में तरबियत हासिल की और उनको असनादात दी जा चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से उनकी माइशत मजबूत हो रही है। आज ये टेलरिंग सेंटर का जो प्रोग्राम हुआ 18 सितंबर 2023 को, जिसमें आप ये मंजर देख रहे हैं कि कसीर तादाद में यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं और बड़ी खुशी के साथ वो अपने हाथों में सर्टिफिकेट्स ले रही हैं और उनके डिज़ाइनिंग्स भी आपके सामने हैं। माशाल्लाह शाहकार अंदाज में उन्होंने अपने टेलरिंग की जो नमूने हैं पेश किए हैं और हर एक ने मेहनत की है और हर एक की फाइल रजिस्टर में महफूज की गई है और आज 103 ख़वातीन तरबियत हासिल करने के बाद सनद हासिल कर रही हैं और हमारा ये पैगाम है कि लोग इस सिलसिले में खिदमत खल्क़ के मैदान में आएँ, लोगों को रोज़गार दें और इसके ज़रिए से उनकी माइशत मजबूत हो और कुछ वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कमाने वाले बन जाएं। ये एक पैगाम सफ़ा बैतुल माल शाख ज़हीराबाद की तरफ से दिया जाता है।